کبھی کبھار انسان اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا چاہتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا وہ بن بھی جائیں، اور اس کے لیے ہمارے سامنے انبیاء کرام کی مثال ہے، ائمہ علیہ السلام کی مثال ہے۔ حضرت آدم جو سب سے پہلا انسان اس دنیا میں آیا، جو نبی خدا بھی ہے، حجت خدا بھی ہے، ان کے ساتھ جو ان کی ہمسر جناب حوا سلام اللہ علیہ آئی ہیں، ان دونوں نے مل کر بھی اپنی اولاد کی جو پہلی تربیت کی ہے، اس میں اگر حابیل جنتی ہے تو قابیل جہنمی قرار پایا۔ اسی طریقے سے یہ مثال ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹے کے بارے میں باقاعدہ کہا گیا کہ یہ کافروں میں سے ہو گیا، یہ جہنمیوں میں سے ہو گیا۔ اسی طریقے سے پھر مثال آگے بڑھتی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد آتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام صحیح نبی خدا تھے، بنیامین ٹھیک تھے، نیک تھے، لیکن ان کے علاوہ کی جو اولاد ہے انہوں نے بڑا ستم ڈھایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ اور یہ پھر ہمیں مثالیں بعض ائمہ علیہ السلام کی زندگی کے اندر بھی نظر آتی ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کبھی کبھار ماں باپ قصوروار نہیں ہوتے ہیں، اولاد قصوروار ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس مثالیں بھی موجود ہیں کہ کبھی کبھار ماں باپ برے تھے لیکن اولاد نیک ہو گئی، کیونکہ یا تو اسے ماحول اچھا ملا، یا اس نے خود ایسی محنت کی، اس نے خود تحلیل کیا بہت ساری چیزوں کو، اور اس کے بعد وہ راہ راست پر آ گئی۔ اور اس کی بھی مثال ہم نے آپ کی خدمت بیان کی تھی کہ محمد بن ابی بکر ان کی مثال ہے، معاویہ ثانی مثال ہے، اور ہم نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ اپنے باپ کا خونی تخت و تاج اس نے رد کر دیا، کہا کہ میں اس کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا کہ جس کرسی پر خون نواسہ رسول موجود ہو۔ تو یہ دونوں طرح کی مثالیں ہمارے پاس آتی ہیں، اور اس سے ہمیں پھر آیت کا مفہوم زیادہ کلیئر سمجھ میں آتا ہے۔ وہ جملہ جو بہت تیزی میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جو اولاد صالح ہوتی ہے وہ انسان کے لیے ثواب جاریہ بن جاتی ہے، تو اولاد صالحہ اس وقت ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ بنے گی کہ جب ماں باپ نے اس میں کوئی کردار پیش کیا ہو۔ توجہ رکھیے گا، ورنہ اگر ہم نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا تو پھر معاملات بڑے خراب ہو سکتے ہیں۔ تو کبھی کبھار اولاد نیک ہے، وہ خود اپنی وجہ سے، اپنی محنت کی وجہ سے وہ نیک بنی ہے، اس میں ماں باپ کا کوئی کردار نہیں تھا، تو جب ماں باپ نے کوئی محنت نہیں کی ہے، کوئی زحمت نہیں کی ہے، تو ماں باپ کو اس کا کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ اور اسی طریقے سے اگر اولاد بری ہو گئی اور ماں باپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اولاد بری ہے، اولاد قاتل بن گئی، اولاد چور بن گئی ہے، تو پھر ماں باپ اس کے قصوروار ہوں گے۔ کہا نہیں، ماں باپ نے اپنی بھرپور کوشش کی تھی کہ اولاد نیک بنے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ گمراہ ہو گئی تو اس کا وبال ماں باپ پر نہیں آتا۔ تو یہ نقطہ اچھی طریقے سے انسان کے ذہن میں رہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اولاد نیک ثواب جاریہ ہوتی ہے ہمارے لیے، تو اس وقت ثواب جاریہ بنے گی جب ہم نے اس میں کردار بھی ادا کیا ہو۔